جاتی ہیں, پھر کوئی نئی لڑائی شروع ہو جاتی ہے. یہ بار بار تو ہم نے دیکھا ہے ججز کی بحالی سے لے کے آج تک بارہا ہم نے یہ دیکھا ہے. آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا, آپ ماشاءاللہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں کہ ایوان صدر سے یا حکومت کی جانب سے ایک خرابی ہو رہی ہوتی ہے اور آدھی سے زیادہ کیبنٹ وہ ہے جو پرائم منسٹر نے نہیں چنی ہوئی, اس میں پریزیڈنٹ صاحب نے آدمی لگائے ہوئے. یہ بات ایک اوپن سیکرٹ ہے, وہ بابر اعوان صاحب ہوں یا رحمان ملک صاحب ہوں. جیسے ریاض شیخ کا معاملہ تھا, ایک آدمی کو سزا ہوئی, پریزیڈنٹ صاحب نے اپنا آئینی اختیار استعمال کیا اور اپنے دوستوں کو نواز دیا. تو اس طرح کی مشکلات ہیں. اس لیے جو آپ کا اصل کوشچن ہے, ریئل ایشوز کی طرف ابھی بھی پارلیمنٹ نہیں آئی, یہ میں مانتا ہوں. ابھی بھی ریئل ایشوز کی طرف آنا باقی ہے, اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے لوگ زیادہ انتظار نہیں کریں گے. اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ بطور اپوزیشن مثالی کارکردگی جو ہمیں دکھانی چاہیے تھی, وہ مثالی کارکردگی شاید ہم بھی دکھانی. اب میں یہی آپ سے کہنے والا تھا کہ ایک یہ تو ہم نے بات کر لی حکومت کی پرفارمنس کے حوالے سے, وزیر اعظم صاحب کے بارے میں, کیونکہ آپ نے بات کی, گو کہ میرا ارادہ نہیں تھا اس چیز پر تفصیل میں جانے کا. لیکن بہرحال اب جو میرا ایشو جو اس پہ میں آپ سے بات کروں گا, آپ کی جماعت کیونکہ ایک افیکٹو اپوزیشن کے طور پر تاثر یہ تھا کہ جب آپ نے وزارتیں چھوڑی تو آپ ایک موقف کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک اصول کو آپ نے ذہن میں رکھا اور آپ علیحدہ ہو گئے. لیکن اس کے بعد کچھ لوگ یہ بھی کہنے پر مجبور ہو گئے یہ کیونکہ آپ کی حکومت ہے پنجاب میں, کیونکہ آپ اتنے افیکٹولی غالباً بیلنس کی بات ہے یہاں پہ. ایک طرف تو آپ نظام کو بچانا چاہتے ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ نظام جو ہے اس کو دھرم نہ کیا جائے, کیونکہ آرمی کا آ جانا بھی کسی کے مسئلے کا حل نہیں ہے. لیکن اب اگر آپ کی طرف سے کچھ اہم امور پر جب خاموشی نظر آتی ہے تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا واقعی آپ اپوزیشن کا رول ادا کر بھی رہے ہیں یا نہیں؟ جاوید ملک صاحب, یہ بڑا آپ کا انٹیلیجنٹ کوشچن ہے. ہمارے لیے مشکل تو بہرحال ہے, اور وہ مشکل جو ہے اس کا مشکل ساروں کو معلوم بھی ہے. ہم اپوزیشن بھی ہے. پنجاب کے اندر ہم ایک محاذرائی بھی کنفرنٹیشن بھی نہیں کرنا چاہتے. اسے صرف پنجاب نہیں بلکہ سارا سینٹر اور پورا سسٹم ڈیسٹیبلائز ہوگا. ہم مرکزی حکومت کی گورننس پہ انگلیاں بھی اٹھاتے ہیں, روز اس پہ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہمیں ان سے تعاون کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ اگر ان سے تعاون نہ کریں تو ان کی ٹرم پوری نہیں ہوگی, اور ان کی ٹرم پوری نہیں ہوگی تو کوئی غیر جمہوری قوت آ سکتی ہے. پاکستان ایکسٹریمزم کو بھی فیس کر رہا ہے, فورن انٹرونشن ضرورت سے زیادہ بڑھ چکی ہے. سو ہم یقیناً ایک تنی ہوئی رسی پہ چل رہے ہیں, اور جو پرفارمنس ہماری ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں اس میں ابھی کچھ کمی ہے. ہمیں زیادہ افیکٹو پرفارمنس شو کرنی ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام آپ کو ایز اے, دیکھیں اپوزیشن کا کام ایک تو ہوتا ہے اپوزیشن کرنا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے آپ کی جماعت کے لیے, کسی بھی اپوزیشن کے لیے, کہ وہ ایک افیکٹو گورنمنٹ ان ویٹنگ کے طور پر نظر آئیں. لوگ ان کو متبادل کے طور پر تصور کریں کہ اگر یہ نہیں ہوں گے تو پھر یہ متبادل حکومت ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس ٹیسٹ پر پورے اتر رہے ہیں خواجہ صاحب؟ میرا خیال ہے اس پہ پورا اترنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی, اور زیادہ سیریسنس شو کرنی پڑے گی. تو وہ سیریسنس آپ کے نہ شو کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی روک تو نہیں رہا آپ کو؟ اس پروگرام میں ساری باتیں مجھے سے پوچھنا چاہتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے یہ پوچھ لوں کہ یہ کیونکہ اہم ایشو ہے, کیونکہ آپ ہی کی جماعت کے جو ویل وشرز ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں, یہ پوچھتے ہیں. آپ کیونکہ نمائندے بھی ہیں, ایم این اے بھی ہیں, اور آپ کی بہت اچھے تعلقات بھی ہیں اپنی قیادت کے ساتھ, تو میں چاہوں گا آپ بتائیے گا ہمیں. بات یہ ہے کہ یہ بڑی لمبی بحث ہے. پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کئی صدمات اٹھا کے اور حادثوں کا شکار ہو کے یہاں تک پہنچی ہیں. سو وہ جو صدمات جب اٹھاتی ہیں, جب حملے ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز پہ, تو ان میں کریکس آ جاتے ہیں. ان کی پرفارمنس جو ہے وہ اتنی مثالی اور آئیڈیل نہیں رہتی جتنی ہونی چاہیے. اس صدمے کا اور ان حادثوں کا ہماری پارٹی بھی بار بار شکار ہوئی ہے. انہیں سنبھلنے کے لیے فطری وقت بھی چاہیے ہوتا ہے. تو ہمارے اندر ریفارمز ہم اپنی پارٹی میں کر رہے ہیں. ہماری سوچ میں پہلے سے نکھار آیا ہے. آپ ہماری کارکردگی اگر دیکھیں یا ہمارا پولیٹیکل رویہ دیکھیں تو ہم پہلے سے زیادہ فیئرنیس کی بات بھی کرتے ہیں, فیئر پلے کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ہم اینجلز بن چکے ہیں یا ہم پوری سنجیدگی کے ساتھ پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں اس میں بھی کچھ کمی ہے. اس کے لیے ہمیں اپنی خود احتسابی کرنی ہے, اور وہ ہم کر رہے ہیں. رائٹ. بہت شکریہ آپ کا خواجہ صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اپنی پارٹی کا موقف ہمارے سامنے رکھا. سوال وہی ہے کہ کیا جو 18ویں ترمیم کے ہو جانے کے بعد کیا تبدیلیاں نظر آئی ہیں. اس کا ایک منفی پہلو تو ہم نے دیکھا کہ ہزارہ میں فوراً اس کا ری ایکشن آیا. تو میرے وہ دوست جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں وقت لگے گا اثرات کو نمایاں ہونے میں, اگر منفی اثرات سامنے آتے ہیں تو اثرات بھی لائے جا سکتے ہیں, آ سکتے ہیں. وہ کیوں نہیں آئے یہ ہم جانیں گے بریک کے بعد. ہمیں جوائن کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک رہنما, اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ ان کی جماعت کس طرح سے دیکھ رہی ہے اس صورتحال کو. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.
جی ویلکم بیک ویورز انسائڈ جاوید ملک پہ دفعہ پھر خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم نے بات کی کچھ تجزیہ نگاروں سے بھی اور مسلم لیگ نون کا موقف بھی لیا. ہم پیپلز پارٹی کا موقف لیں گے جو کہ برسر اقتدار حکومت ہے. جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ پہلے کافی عرصہ اس چیز پر بات ہوتی رہی, کمیٹی بیٹھی, 18ویں ترمیم ہوئی, اس کے منفی جو ریاکشن ہے وہ تو ہم نے دیکھ لیا ہزارہ میں, لیکن کچھ لوگ اب یہ سوال کر رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم آ جانے کے بعد کیا تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں ایسی جس سے عوام کے حالات کے اندر بہتری آ سکے. یقیناً اس کی ایک آئینی جو خوش آئین چیز ہے وہ ضرور ہے کہ پارلیمان کے اندر پارلیمان کی جو بالادستی ہے وہ واضح ہوئی ہے, اقتدار جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کی طرف ایگزیکٹو اتھارٹی گئی ہے. لیکن بہرحال کیونکہ صدر صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں تو اس میں بھی کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی. میرے ساتھ اس موضوع پر بات کریں گے اور اس کے علاوہ بھی کچھ موضوعات پر ہم زیر بحث لے کر آئیں گے. پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر اور پریزیڈنٹ زرداری کے پولیٹیکل اسسٹنٹ سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب میرے ساتھ. السلام علیکم عابدی صاحب. جی وعلیکم السلام ملک صاحب. عابدی صاحب یہ بات ہو رہی تھی کافی اہم, آپ تو کیونکہ میڈیا میں یقیناً سب سے آگے نظر آتے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے, آپ کو بھی یقیناً اس چیز کا علم ہے کہ بہت اہمیت دی ہم نے 18ویں ترمیم کو اور ایک بہت بڑا سنگ میل گردانا تمام تبصرہ نگاروں نے. لیکن اب کچھ سوالات یوں اٹھ رہے ہیں کہ اس کے بعد بھی کوئی تبدیلی تو نہیں ہوئی, اقتدار کا جو محور ہے وہ ابھی بھی زرداری صاحب کے پاس ہی ہے کیونکہ آپ ان کے اسسٹنٹ ہیں. تو کیا یہ لا حاصل بحث تھی جو ہم نے پہلے کی, اور اب کچھ لوگ یہ بحث کر رہے ہیں کہ 2 عہدے ان کے پاس نہیں ہونے چاہیے. کب یہ ختم ہوگی یہ بحث جو چلتی رہتی ہے؟ ملک صاحب, اپوزیشن کا کام ہے تنقید کرنا اور حزب اقتدار کا کام ہوتا ہے کہ عوام کی خواہشات کے مطابق اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی منزل مقصود تک جانا. تو تنقید کا یہ دائرہ تو چلتا رہے گا, کیونکہ اگر یہ تنقید نہ کریں تو شاید ہماری پارٹی میں اور ان کی پارٹی میں فرق کیا رہ جائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آپ کا ایک بہت اہم سوال ہے کہ 18ویں ترمیم میں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا پیش رفت ہوئی. تو میں یہ آپ پھر واضح کرتا چلوں کہ مکمل طور پہ اختیارات اس وقت وزیر اعظم صاحب کے پاس موجود ہیں اور وہ بہت تیزی سے, جو میں نے اب تک دیکھا ہے پچھلے 6-7 دنوں میں, وہ اپنی پلاننگ میں مصروف ہے. لیکن یہ بھی ایک حسن اتفاق تھا کہ 18ویں ترمیم کے فوراً بعد قومی اور سینٹ کے اجلاس بیک وقت آپ کے سامنے آئے, اس میں مختلف بلز تھے, اس کو کلیئر کیا. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہفتے 10 دن کے اندر ایسے واضح اور جامع پروگرام وزیر اعظم خود اناؤنس کریں گے, کیونکہ 18ویں ترمیم کا مقصد اداروں کو مضبوط کرنا تھا اور آئین پاکستان کو مضبوط کرنا تھا, 73 کی شکل میں واپس لانا تھا. ہم یہ سمجھتے تھے کہ اداروں کو مضبوط کرنے سے خود بخود ترقی کا عمل آگے جائے گا, اور اس ضمن میں صدر مملکت کے اپنے دورہ سندھ تھے, اس میں مختلف پروجیکٹس کے افتتاح اور عوام کے لیے فوری طور پہ یہ لوڈ شیڈنگ کو کنٹرول کرنا, واقعی یہ وہ چیلنجز تھے جو ہمیں کنٹرول کرنے تھے. اور ہم سب سے زیادہ فوکس اب آئین کو مضبوط کرنے کے بعد اور پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کے بعد عوام کے بنیادی مسائل کی جانب گامزن کیے ہوئے ہیں, اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ سال دورست نتائج لے کے آپ کے سامنے آئے گا. لیکن ابھی آپ نے کہا کہ صدر صاحب کا دورہ اب بحیثیت صدر یقیناً وہ ہر جگہ جا سکتے ہیں, دورہ بھی کر سکتے ہیں, معاملات کو دیکھ بھی سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگ یہ بھی سوال کریں گے کہ وزیر اعظم کا کام ہے کہ وہ ایگزیکٹو اتھارٹی ان کے پاس اگر چلی گئی ہے تو کیوں نہیں وہ جو ہے لیڈ لیتے ان معاملات پر. صدر صاحب کو کرنا پڑ رہا ہے وہ کام جو کہ غالباً بحیثیت چیئرمین پیپلز پارٹی کے تو یقیناً وہ کر سکتے ہیں, لیکن صدر کا جو ایکچولی پارلیمان یا ایک آئین کے اندر رول ہے وہ تو کچھ ڈفرنٹ ہے نا عابدی صاحب. میں اسی پہ آگے آ رہا تھا, وہ بیچ میں پھر بات منقطع ہو گئی. میں آپ کو واضح کرتا چلوں گا صدر صاحب کا دورہ اور ان تھرکول کے اوپر جو وہاں بریفنگ لی سندھ کے اندر. لیکن آگے میں وہی آ رہا تھا کہ وزیر اعظم کے دورے جو ہیں وہ تقریباً اب تک 9 اضلاع میں ہوئے ہیں, اور انہوں نے ترقیاتی پیکیجز اور عوام کے مسائل کی حل کی جانب باقاعدہ واضح اعلانات کیے ہیں, اور عمل درآمد کو خود وہ مانیٹر کر رہے ہیں. تو اب یہ واضح فرق ہے کہ صدر صاحب صرف کراچی کا دورہ کیے ہیں, جبکہ وزیر اعظم پاکستان نے 9 مختلف اضلاع کا دورہ کیا, اور وہ بہت تیزی سے اپنے دوروں کو اب عوام کی رسائی تک لے کے آ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ جو چینج تھا وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. لیکن ہاں ایک چیز دوسری کنفرم کرتا چلوں, صدر صاحب کو چیئرمین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, وزیر اعظم صاحب وائس چیئرمین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. آپ نے صدر صاحب کے 2 عہدوں کی بات کی, تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کچھ عناصر ہیں جو چیز لکھی جا رہی ہے, جو کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کور کمیٹی جو ہے جو عمل میں لائی گئی ہے, پہلے بھی غالباً انفارملی تھی, کچھ لوگوں سے مشاورت کا عمل ہوا کرتا تھا, لیکن جو کور کمیٹی واضح طور پر آ گئی ہے اس کی پریس ریلیز بھی جاری